السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ سیکھا آپ نے؟ کل کوئی شکر کا خاص مظاہرہ کیا؟ کیا کیا؟ کوئی اپنا تجربہ شیئر کرے۔ کل ہم نے بات کی تھی نا کہ ہم زیادہ شکر گزار ہوں گے، تو عملی طور پہ کیا کیا آپ نے؟ گڈ، یہ چاہیے تھا چینج۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب چڑھتے چڑھتے آخری سیڑھی پہ چڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے ہائے اللہ، اور کل کہا الحمدللہ۔ گڈ، عملی زندگی میں چینج آنا چاہیے، ہمارے رویے بدلنے چاہیے۔ کام تو جو ہمارے پلے پڑ گیا وہ کرنا ہی ہے، ہم نے سیڑھیاں چڑھنے کا تو چڑھنی ہے نا، چاہے الحمدللہ کہہ کے چڑھیں یا ہائے اللہ کہہ کے چڑھیں۔ وہ تو کام نہیں کر سکتے، اگر ایک سیڑھی کام کی تو وہ ڈبل چڑھنا مشکل ہوگی۔ اور کوئی عملی مثال دیں مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی اور آپ کی انگلی زخمی ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک انگلی تو ہو جو اللہ کی راہ میں زخمی ہو گئی ہو۔ تو ہم بھی تو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں یا کسی اور کام سے آئے یہاں؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلے ہم، تو اگر ہم کو کبھی کوئی چوٹ لگ جائے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ چلیے یہی بتائیے، آپ میں سے تو نہیں کبھی کسی کو چوٹ لگی؟ ہے اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں لگی ہے۔ کس چیز سے لگی ہے؟ کہاں کہاں لگی ہے؟ یعنی اس ہاسٹل یا ادھر کی بات کر رہی، باہر کی نہیں، یہاں کی۔ ہاں، اللہ کے راستے میں چوٹ۔ جی، انہوں نے بتایا کہ یہ کام کر رہی تھی تو ان کے سر پہ بیگ گرا اور سر پہ 5 ٹانکے لگے اور یہ کافی سیریس قسم کی چوٹ تھی۔ تو پھر یہ گھر بھی نہیں گئی، تو کیا سوچ کے آ رہی تھی؟ گھر گئی تو پھر تو ریسنٹ مثال دیجیے، جیسے کل اور آج میں سے کوئی چیز ہوئی ہو، کسی کو چوٹ لگی ہو کوئی ایسی۔ ہاں، آپ کو کیا ہوا؟ اداسی تھی بہت؟ کس چیز کی؟ فیملی کی، ہوم سک ہو گئی آپ۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو عجیب سی ایک اداسی سی اور ایک عجیب سی چیز آنے لگتی ہے جس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، نامعلوم سی وجہ ہوتی ہے۔ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ اس کی کیا ریزن ہوتی؟ اس کی کیا ریزن ہوتی؟ کو بتائے گا؟ مثلا میرے جیسا مصروف بندہ سوچ نہیں سکتا فارغ ہونے کا، لیکن اس کے باوجود میرے دل کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے وہ لگتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے ادھر سے بھی نہیں پکڑا جا رہا، ادھر سے بھی نہیں، ادھر سے اور کچھ نہیں تو اداس ہی کر دو۔ تو غمگین رہے گا تو کوئی جوش جذبے سے تو کام نہیں کرے گا نا بندہ۔ تو اس وقت میں فوراً سوچتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتا ہے کہ یہ تو شیطان کی طرف سے، شیطان خوف دلاتا ہے، شیطان غمگین کرتا ہے بندے کو۔ اگر آپ معوذتین کو دیکھیں، دونوں صورتوں کو، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الفلق میں آپ دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کتنے شر بیان ہوئے؟ کتنے؟ ما خلق، غاسق، نفاسات اور حاسد، 4۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کتنے شر بیان ہوئے؟ من شر الوسواس الخناس۔ شر کا لفظ کتنی دفعہ آیا؟ ایک دفعہ۔ الفلق میں 4 دفعہ آیا، اور یہاں 1 دفعہ آیا۔ وہاں اللہ کی صفات کتنی آئی ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق 1 دفعہ، رب الفلق آیا۔ اچھا، اس میں کیا آیا؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفات اللہ کی آئی ہیں۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ من شر الوسواس الخناس۔ اچھا، اب آپ غور فرمائیے کہ قل اعوذ برب الفلق، ایک رب اور جتنے بھی شر ہیں ان سب کے لیے بس وہ رب کا لفظ کافی ہے۔
رب کافی ہے میرے لیے، حسبی ربی جل اللہ. اچھا، جب شیطان کی بات ہوئی تو رب کی کتنی صفات بیان ہوئی؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، 3 دفعہ رب کا ذکر آ رہا ہے یہاں. اور مقابلہ کس سے ہے؟ بس ایک شر سے ہے یہاں، اور وہ کیا ہے؟ وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ یہ جو شر ہے نا، کس کا؟ شیطان کا. یہ بہت بڑا شر ہے. ہم اس کی حقیقت کو عام طور پر ریئلائز ہی نہیں کرتے، سمجھتے ہی نہیں. ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی کسی کو بلیم کر دیں گے، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو. حالانکہ یہ جتنی نیگیٹیوٹی ہے ہمارے اندر، وہ ساری شیطان کی طرف سے آتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشیاں بھی شیطان کی طرف سے. وہ ان کے لیے انسان کے اندر وہ پریشانی ڈالتا ہے تو انسان خسر بسر شروع کر دیتا ہے. اس کے کانوں میں بات، اس کے کانوں میں بات، اس سے غیبت، اس سے چغلی، اس کے پیچھے بات، اس کے. تو آپ کو اس کی انٹینسٹی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو جب آپ بلا وجہ اداس ہونے لگے تو فوراً کیچ کریں دشمن کو. اچھا تمہیں اور کچھ نہیں ملا، اب مجھے تم پریشان کرنے چلے ہو. میں نے نہ پریشان ہونا، نہ غمگین ہونا، نہ دکھی ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. میں اپنے رب کی پناہ میں آ رہی ہوں. اور یہی دعا پڑھنا شروع کر دیا، قل اعوذ برب الناس. اچھا، خوف کس کا آتا ہے ہمیں؟ اداس کس سے ہوتے ہیں؟ تو مدد کے لیے کون چاہیے؟ رب چاہیے. قل اعوذ برب الناس، رب الناس. اگر لوگ تکلیف دے رہے ہیں تو رب الناس کی مدد چاہیے. میں اس کی پناہ میں جا رہی ہوں، وہاں شیلٹر ہے میرا. اور اگر لوگ بہت زیادہ یاد آ کے ستا رہے ہیں، 2 طرح ستاتے ہیں نا، یا تو وہ تنگ کرتے ہیں تو ستاتے ہیں، یا یاد آتے ہیں تو ستاتے ہیں. یہ بھی ستانے کی ایک قسم ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ We can't help ourselves. ہم کو کسی طاقتور کی مدد چاہیے، اور وہ اللہ ہی ہے جو مدد دے گا. اب مثلاً اگر ہم گھر والوں کو یاد کر کر کے روتے رہیں، دکھی رہیں، اداس رہیں، پریشان رہیں، کام چھوڑ بیٹھیں، ادھر روئیں ادھر روئیں، اس سے ذکر کریں، پھر فون کرنے شروع کر دیں، پھر کبھی کچھ حاصل ہے کچھ؟ اینڈ آف دا ڈے نتیجہ کیا نکلتا؟ بتائیے مجھے. کسی کو بھی یاد کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس غریب کو تو خبر بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. اب ہماری اس یاد کا نہ اس کو کوئی فائدہ نہ ہمیں کوئی فائدہ. فائدہ کس کو ہوا یہ بتائیے؟ شیطان کو فائدہ ہوا. اس نے ہٹانا تھا، ہمیں ڈسٹریکٹ کرنا تھا، وہ کر گیا، وہ کر کے چلا گیا، اور ہم اس کے پھندے میں آ گئے. اصل تو اس کا کام یہی کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم وہ نہ پورا کریں، اس میں ہم ناکام ہو جائیں. اگر کام کرنے آئے تو کام نہ کریں، اور اگر ہم پڑھنے آئے تو پڑھیں نہیں، اور جیسے آئے ویسے کورے کے کورے چلے جائیں. بعض اوقات ہم ناشکری بھی کر بیٹھتے ہیں کہ مجھے کہاں لا بٹھایا، میرا تو دل ہی نہیں لگتا یہاں. حالانکہ کل بھی ہم نے نعمتیں گنی تھی کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں یہاں دے رکھی ہیں کہ اگر ہم ان کو، ہماری اللہ دل کے آنکھیں کھول دے نا، کبھی کہتے ہیں نا دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، وہ کھل جائے تو ہمیں ہر طرف نعمتیں بچھی ہوئی نظر آئیں اور ہم شکر گزار ہو جائیں، تو ایسی پریشانی بالکل ختم ہو جائے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ یہ دونوں صورتیں پڑھیں نا صبح شام 3 دفعہ، تو ذرا سا سوچ کے پڑھا کریں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. ابھی جو غاسق ہے ہمارے بس میں ہے؟ غاسق ہے کیا؟ پہلے تو یہ مجھے بتائیں. اندھیرا بس میں ہے ہمارے؟ کیا ہم اندھیرا نہ آنے دیں؟ نہیں نا، ہمارے بس میں ہی نہیں.
اب اندھیرا آتا ہے دل بھی گھبراتا ہے، اندھیرا آتا ہے ڈر بھی لگتا ہے، اندھیرا آتا ہے اداسی بھی آتی ہے، اندھیرا آتا ہے اور بھی سانپ چور بچھو کئی خرابیاں. اداسی کا اٹیک زیادہ کب پڑتا ہے؟ اندھیرے میں ہی پڑتا ہے، اکیلے میں. دن بھر تو ہم ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں، اس وقت ہمیں خوف بھی آتا ہے، ہمیں غم بھی آنے لگتا ہے، ہم پریشان بھی ہونے لگتے ہیں، یادیں بھی بہت ستانے لگتی ہیں. تو اس وقت کہا کریں من شر غاسق اذا وقب. اچھا ومن شر النفاثات فی العقد، یہ ہمارے کنٹرول میں ہیں نفاثات. کون ہوتے نفاثات؟ جادوگرنیاں یا جادوگر یا جو بھی جادو کے کام کرتے ہیں. ہے ہمارے پاس میں کہ ہم ان کو پکڑ لیں جا کے کہ تم نہیں کرنا میرے خلاف کچھ؟ تو اس کے لیے پھر ہم کس کی مدد لیتے ہیں؟ اللہ کی. اچھا حاسد، کیا ہم حاسدوں کو پکڑ سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کون کون کر رہا ہے، کون کون ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں خبر. اچھا کبھی پتہ چل بھی جاتا ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ کوئی ہمارے خلاف ذرا سی بات کر جاتا ہے نا، پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ حاسد تو کہہ کے چلا گیا، ہمارا کیا حال ہوا بتائیے کیا ہوتا ہے؟ ہم اسی میں اس نے کہا کیوں، اس کا تانا بانا بنتے رہتے، ادھیڑتے رہتے، بنتے رہتے، ادھیڑتے رہتے، پھر کسی اور سے ڈسکس کرتے، پھر اس سے کرتے، پھر اس سے. حاصل کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اندر ہی گھیرا کر لیتے ہیں. بالکل اپنا ریموٹ دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دینا کہ وہ ہمیں پپٹ بنا لیں، جدھر وہ ہمیں رلا دیں کبھی اور کبھی ہنسا دیں اور کبھی ہم نہیں، ہم اپنی عقل سے سوچ کے کریں جو بھی کریں. اور تو بس یہ ہے کہ بہت سے شر خرابیاں ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کو پکڑ ہی نہیں سکتے، ہم ان کو پوچھ ہی نہیں سکتے، ہم ان کو سزا بھی نہیں دے سکتے جو قوتیں ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں. تو پھر ہم سوچ سوچ کے نحال کیوں ہوں؟ ہم کیوں نہ اپنا کام کریں جو کرنا ہے ہم کو، ساری توجہ اس پہ لگائیں. اور یاد رکھیں جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی بڑی آزمائش آتی ہے، اور شیطان اتنی تیزی سے پھر اس پہ حملہ کرتا ہے. تو پھر ایسے میں ہمیں ایسے ہیلپر کی ضرورت ہے، مددگار کی، کہ جو ان سے نپٹے. میں تو نہیں نپٹ سکتی، اللہ ہی نپٹے گا ان سے. تو پھر یہ دعائیں پڑھ لینی چاہیے اور اپنا کام کرتے جانا چاہیے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جب کبھی ایسی کیفیت ہو نا، کمپینین شپ چینج کریں، جگہ چینج کریں، کام چینج کریں، اور اپنی روٹین چینج کریں، اپنی ڈائٹ چینج کریں. یعنی کئی چینجز آپ لا سکتے ہیں، مختلف چیزوں میں چینجز لائیں تو آپ کی کیفیت انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھ لیتے ہیں. حدیدی کردار. حدید کہتے ہیں لوہے کو، آئرن. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. ہم نے اپنے رسول بھیجے نشانیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو اتارا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون مدد کرتا ہے اللہ اور رسول کی بن دیکھے. بے شک اللہ قوی اور زبردست ہے. موجودہ دنیا کو خدا نے اس طرح بنایا ہے کہ یہاں مادی چیزیں، مادی یعنی مٹیریل، مثلا بلڈنگز، فیکٹریز، انسانی اخلاقیات کے لیے تمثیل کا کام کرتی ہیں، یعنی مثال کا کام کرتی ہیں. اوپر کی آیت میں اس سلسلے میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک میزان یعنی ترازو اور دوسرے حدید یعنی لوہا. کون سی دو چیزیں؟ ترازو اور لوہا. ترازو کیا کام کرتا ہے؟
ترازو تولنے کا ذریعہ ہے. کسی چیز کے متعلق جاننا ہو کہ وہ وزن میں پوری ہے یا کم ہے تو اس کو ترازو میں رکھ کے تولتے ہیں. اس سے اس کی حالت پوری طرح معلوم ہو جاتی ہے. خدا کی کتاب اسی طرح انسانی اخلاقیات کے لیے ترازو ہے، یعنی میزان ہے ہمارے لیے. عام ترازو چیزوں کے وزن کو بتاتا ہے اور خدا کی کتاب اعمال کے صحیح یا غلط ہونے کو، یعنی میزان یا کرائیٹیریا ہمارے لیے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رویہ موجودہ دنیا میں درست رہے تاکہ وہ آخرت کی کامیابی حاصل کرے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خدا کے ترازو سے اپنے قول اور عمل کو تولتا رہے، یعنی اس کے اوپر رکھ کے دیکھتا رہے کہ میں باعمل ہوں یا نہیں. اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اگلی دنیا میں ناکام و نامراد ہو جائے گا. دوسری تمثیل حدید لوہے کی ہے. حدید کی معروف حیثیت کیا ہے؟ وہ قابل اعتماد شدت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. فیہ بأس شدید. جس پل یا عمارت کو لوہے پر کھڑا کیا جائے اس کے بارے میں پورا اعتماد رہتا ہے کہ وہ طوفانوں کے مقابلے میں بھی پوری طرح قائم رہے گی. اسی قسم کے انسان خدا کے دین کی نصرت کے لیے درکار ہیں. ایسے لوگ جن کا کردار حدیدی ہو. آئرن وومن کون تھی آئرن وومن؟ اس دور کی ایک مشہور خاتون کو آئرن وومن کہا جاتا تھا. دیکھا پتہ ہے آپ کو؟ جی کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ عورت عام طور پر کمزور ہوتی ہے نا، اور ایموشنل ہوتی ہے، اور بہت جلدی وہ رو پڑتی ہے، یہ بہت جلدی حوصلہ ہار بیٹھتی ہے. لیکن اس نے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کیا اور وہ اسٹرانگ رہی. تو یعنی جو پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، یعنی ایموشنلی ویک نہیں ہوتی اور اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہیں جو لوگ، وہ حدیدی اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی لوہے کی طرح مضبوط، سخت، قابل اعتماد. خدا کے دین کی نصرت یعنی مدد وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر حدیدی کردار ہو، جن کے قول پر پورا اعتماد کیا جا سکے، جو مشکل حالات میں بھی کوئی کمزوری نہ دکھائیں، جو نفس اور شیطان کے دباؤ کے مقابلے میں اسٹیل کی طرح بے لچک ثابت ہوں. اسٹیل ہوتا ہے نا جس کو آپ ہاتھ سے موڑے تو مڑتا نہیں ہے، پھر وہ ٹوٹ جائے گا، مڑے گا نہیں، دورہ نہیں ہوتا وہ. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اب یہ حدیدی ہے نا، جس کے اس کو اگر میں ایسے کروں گی تو توڑنا مشکل ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان مختلف اوقات میں، مختلف حالات میں مختلف طرح کے دباؤ کا شکار رہتا ہے. دباؤ کس کو کہتے ہیں؟ سٹریس، پریشر. آپ پر کسی کام کا کبھی کوئی پریشر ہوتا ہے؟ کسی کی بات کا کوئی پریشر ہوتا ہے؟ پھر کیا کرتے ہیں آپ جب کوئی پریشر آتا ہے؟ پھر کرتے کیا ہیں؟ ہاں؟ اس کے علاوہ یعنی عموماً ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے پریشرز میں؟ ٹینشن. پھر کیا کرتے ہیں؟ بکھلا جاتے ہیں اور راستے سے ہٹ جاتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں. گڈ. اور کیا کرتے ہیں؟ ہاں؟ کمزور پڑ جاتے ہیں. یعنی جو ہم پہ پریشر ڈال رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، تو جو پریشر پڑا وہ پریشر کہیں اور ڈالنا شروع کر دیتے. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان کیا کرے؟ اپنے اخلاق، کردار اور اس کو اپنے اصولوں کے اوپر قائم رہے. مثلا لوگ پریشر ڈال کر آپ سے جھوٹ بلوا لیں تو آپ کو بول لینا چاہیے، اور آپ کو نہیں، اب مجھے اس نے اتنا مجبور کیا کہ میں جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو گیا. نہیں، یہ حدیدی کردار ہے. نہیں، یعنی دوسروں کے انفلوئنس میں آ کے، دوسروں کی باتوں میں آ کے انسان کو کبھی بھی اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنے اصول، پرنسپلز ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بعضوں کا شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ انسان اس کے آگے ہتھیار چھوڑ دیتا ہے، اور انسان جذبات میں آ کے وہ حرام یا غلط کام جس کے بارے میں اس کو واضح پتا ہے کہ اللہ نے منع کیا وہ کر بیٹھتا ہے. آپ کیا کریں گے حدیدی کردار کے لیے؟ آئرن ٹیبلٹس کھائیں گے؟ وہ تو جسمانی طاقت کے لیے عام طور پر پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اس کمزوری ہو گئی ہے، اس کا بھی وہ کون سا لیول ہوتا ہے، ہیموگلوبن، ایچ پی لیول اس کا
ڈراپ ہو گیا ہے، اب اس کو آئرن دینا پڑے گا، انجیکشن دینے پڑیں گے. تو فزیکل ویکنس ہو تو انسان کچھ کھا کے کام چلا سکتا ہے، ایکسرسائز کر سکتا ہے، آپ کے مسل اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. لیکن جب اخلاقی کمزوری ہو، اور اخلاقی کمزوریاں کیا ہوتی ہیں؟ جلد غصے میں آ جانا، جلد ریاکشن شو کر دینا، جلد ہمت ہار بیٹھنا، دباؤ نہ لینا، اگر کوئی غلط کام کی دعوت دے تو اس کے ساتھ چل پڑنا. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، تقوی، قرآن کے ساتھ تعلق، اچھی کمپنی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ کے آپ کو دل چاہتا ہے بہت کچھ کریں، اور کچھ لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ کے آپ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو پھر یہ ہماری چوائس ہے نا کہ ہم کون سی کمپنی اختیار کریں کہ نہیں. یہ چوائس تو اللہ نے ہم کو دی ہے نا، لیکن ہم اس چوائس میں بہتر چیز کیوں نہیں لیتے؟ کچھ تو مجبوری ہوتی، کچھ لوگوں کے ساتھ ہم کو رہنا ہے. اب جو ہم اگر خاندان میں ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت ہماری ہمت توڑتے رہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں تم کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، تو انسان کہتا ہے اچھا میں گیو اپ کر دیں، کچھ نہیں کرتا. ہر وقت مجھے یہ کہتے تم نہیں کچھ کر سکتے. کئی لڑکیوں کا ایسا کمپلیکس ہوتا ہے نا کہ ماں باپ بچپن سے ان کو ایسے تانے دیتے رہتے ہیں، یا ماں باپ نے تو کوئی اور ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو اتنے تانے دیتا ہے کہ پھر انسان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ بس اس کو روتے رہنا چاہیے کہ ہمارا تو کانفیڈنس ہی ختم کر دیا انہوں نے، میں تو اتنی بہادر ہوتی تھی اور ایسے بندے سے واسطہ پڑا پالا پڑا کہ میری تو ساری بہادری ختم ہو کے رہ گئی. اگر اللہ نے آپ کے اندر وہ بہادری رکھی تھی تو ضروری تو نہیں کہ وہ صرف چند اس کے مظاہر تھے وہیں آپ نے بہادر ہونا، تو اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں جہاں آپ بہادر ہو جائیں. اگر ایک دروازہ بند ہو تو پھر باقی خود بند کر دینے چاہیے، دوسرے کی طرف سے چلے جائیں. دوسرا بند ہے تیسرا تو چوتھا، لیکن اس کے لیے آپ کو سرچ کرنی پڑے گی، ایفرٹ لگانی پڑے گی جو ہم لگانا نہیں چاہتے. جیسے پچھلا سبق تھا صبر اور تقوی. صبر تقوی ہوگا تو پھر ہم جسمانی روحانی طور پر لوہے کی طرح ہوں گے، عمل میں آگے اور دین کے لیے فائدہ مند. جسمانی طور پہ کمزور نہیں ہوتا، ایمانی طور پہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں نا تو پھر کمزور پڑ جاتے ہیں. اس میں ایک ہے اللہ پہ توکل کیوں نہیں؟ اللہ پہ توکل آپ کو مضبوط کرتا ہے، آپ کے اندر یقین اور اعتماد پیدا کرتا ہے. کسی وجہ سے گھبرایا نہ کریں کہ یہ چیز نہیں ہوگی یا یہ کیسے ہوگا. ہم نے تھوڑی کرنا ہے، ہم تو اپنی طرح کی کوشش کرتے رہیں گے، باقی سارے کام تو اللہ نے کرنے ہیں. عموماً آپ دیکھیں لوگ کن کن باتوں سے غمگین رہتے ہیں. ویسے آپ اپنا کوئی غم بتا دیجیے. تو ینگ لڑکیوں کو ہوتے شادی نہیں ہوئی ابھی تک، یا اسی طرح شادی ہوگی تو کسی کے بچے نہیں ہے تو اس کو غم، وہ ایک اور لاحق ہوا ہے، کسی کو کوئی، اور اس وجہ سے پھر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں. کیا دنیا میں ایکسل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ اور وہ شادی ہے بس، اور کوئی کام نہیں ہے؟ اتنی اور اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، ان کو استعمال کریں. یہ عہد کرتی ہیں کہ میں آج اس سنت پر عمل کروں گی، پھر تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتی ہوں اور اگلے دن بھول جاتی ہوں. اسی دن آپ پتہ کیا کریں، اپنے ساتھ جو کچھ کریں نا ان کو لکھنا شروع کریں. جو پرومسز کریں، جو آپ نے اپنے لیے سوچے ہیں کام کہ میں نے یہ کرنے ہیں. میں نے ایک اتنا چھوٹا سا بورڈ بنایا ہوا ہے اور جو میں نے کام کرنے ہوتے ہیں نا وہ لکھ کے اس کو چپکاتی رہتی ہوں. روز ہی کچھ نہ کچھ میں ضرور اپنے لکھتی ہوں، چھوٹی سی بات، کبھی کوئی کچھ. اور پھر میں کیا کرتی ہوں، جیسے صبح میں اپنی کتابیں پڑھتی ہوں نا، جیسے مفت قرآن پڑھتی ہوں، حدیث پڑھتی ہوں، تو میں نے وہ کرنے کے کاموں کی کتاب بھی ضرور پڑھتی ہوں کہ کیا کیا کرنا ہے، میں نے کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی، اپنا حساب محاسبہ. کیونکہ زندگی تو یہی ہے نا، اگر اب نہیں کر رہے تو پھر کیا ہوگا. پھر کچھ چیزیں شروع ہوتی، کچھ عرصہ تو بڑی اچھی کرتے، پھر کچھ عرصے کے بعد، جیسے اب میری ٹریولنگ ہے، اب ٹریولنگ میں کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں تو اٹھا کے بندہ ساتھ نہیں لے جا سکتا. پھر مسافر کے احکام اور ہو جاتے، واپس آتے ہیں، پھر ٹائم لگتا ہے مجھے کہ اچھا یہ کرنا تھا، یہ اس کا بھی میں نے حل اب یہ ڈھونڈا کہ میں غور کرتی ہوں، میری عادتیں اسٹیبل ہو جاتی ہیں. جیسے اب میں جب سے آئی ہوں، میرے خیال کون سا ستمبر تھا، کوئی 10-12 ستمبر تھا شاید، جب سے میں آئی ہوں تو میں اپنے آپ کو مختلف عادتیں ڈال رہی ہوں. اچھا مجھے یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. تو پھر میں اب غور کرتی ہوں صبح سے اٹھ کے کہ اچھا میں نے سب سے پہلے کیا کیا، اچھا لکھ لو، پھر کیا کیا، یہ پھر کیا کیا، پھر کیا کیا.
پھر اگلے دن دیکھتی ہیں اچھا اس میں سے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، پھر اگلے دن، پھر روز 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 حساب کر کے پھر وہ جب کچھ دن گزرتے ہیں نا، اب جیسے 40 days گزر جاتے ہیں نا، تو پھر وہ ایک طرح سے پھر نہیں بھولتا بندہ، یہ عادت کا حصہ بن جاتی ہے وہ چیزیں. لیکن عادت ڈالنے تک کا مرحلہ ایک ٹیدنگ پیریڈ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو روز اپنے آپ کو خود چیک کرنا. کون آپ کو آ کے چیک کرے کہ آپ نے کیا یا نہیں؟ کیونکہ اس کا تو حساب ہے نا، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا. تو پھر اگر ہم بھولتے ہیں تو بھولنے کا علاج کیا؟ اللہ کا شکر ہم لکھنے کے قابل ہیں. سوچو ان لوگوں کو جو لکھ نہیں سکتے. آج وہ میرے بیٹے کا بایولوجی کا پیپر ہے کل، تو میں اس سے پوچھتی ہوں اچھا آج کیا پڑھا، تو مجھے بتا رہا تھا سارا سسٹم سمجھانے لگا کہ ہم سانس یوں لیتے ہیں، خون یہاں سے وہاں جاتا ہے، فلاں لمبی چوڑی بات ہے. کافی دیر میں سنتی رہی. وہ اپنی تو ریویژن کر رہا تھا اور مجھے ساری کہانی سنا رہا تھا. تو میں نے آخر میں اس کو کہا، میں نے کہا دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. تم یہ باتیں کر رہے تھے تو مجھے سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت یاد آ رہی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین. اور رب ہوتا ہے خالق، مالک، مدبر. اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے. پھر وہ ہمارے لیے تدبیر بھی کرتا ہے کہ ہمارے جسم نے کیسے کام کرنا ہے، لنگز نے کیسے کام کرنا ہے، اسٹمک نے کیسے کرنا ہے، کڈنیز نے کیسے کرنا ہے، باقی سارے برین نے کیسے کام کرنا ہے. یہ اللہ نے سارا ڈیفائن کیا نا، خود ہی اسی نے سسٹم بنایا. چلا کون رہا ہے ان کو؟ کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے نا. اسی نے اپنا ایک ڈیزائن بنایا ہمارا، جیسے بھی جیسے چاہا پیدا کیا نا. اچھا میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا کہ تم اپنا سسٹم خود چلاؤ، تم لیور سے کام لو، تم ہارٹ سے کام لو، خون خود پمپ کرو، اور اسی طرح برین بھی تمہیں اس کو مینولی سارا کچھ کرنا پڑتا. میں نے کہا کہ ہم فلی آٹومیٹک ہے نا، فلی. اگر ہمیں یہ کرنا پڑتا تو کیا ہوتا؟ تو سوچنے لگے امپاسبل، ہم تو نہیں کر سکتے. اب ایک مشین چلائیں تو دوسری چلائیں، اتنے اور ہم پھر کسی اور کام کے قابل رہے نہیں رکھا. ٹھیک ہے. اچھا تو میں نے کہا سوچو اب اللہ نے ایسا سسٹم بنایا جس میں عالم، جاہل، مالدار، غریب، امیر، سب کے سسٹمز فری کام کر رہے ہیں. خالق، مالک، وہی مالک ہے، وہ اون کرتا، جب تک چاہتا رکھتا، جب چاہتا لے لیتا ہے. مدبر، ساری تدبیر وہ کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ہمارے ہارٹ کا، کڈنیز کا، لیور کا، باقی چیزوں کا آپس میں کتنا کنیکشن ہے. فوڈ کہاں سے ہم کھاتے ہیں، کہاں جاتی ہے، کہاں وہ کس طرح جذب ہوتی ہے، کیسے خون میں شامل ہوتی، بہت ساری چیزیں. تو میں نے کہا کہ پھر الحمدللہ کہنی چاہیے نا، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے نا، صرف اس ایک نعمت پر کہ فری میں سسٹم چل رہا ہے. میں نے کہا چلو تم تو سائنس پڑھ رہے ہو، سوچو گاؤں میں رہنے والا ایک شخص جس کو الف بے نہیں آتی، اگر اس کو اپنے ہی جسم کا مینیجر بنا دیا جاتا کہ اس کی فیکٹریاں تم نے چلانی ہے، وہ کیا کرتا غریب؟ وہ تو اگلے دن مر جاتا. اس کی تو سمجھ میں اتنی ٹرمینالوجی نہ آتی. یہ پورے کاغذ اس نے بھرے ہیں جس میں ساری صرف ٹرمز لکھی ہوئی ہیں. اس میں کئی پیپر رکھے ہیں صرف ٹرمز کے، جو پوری بایولوجی کی بک میں آئی ہیں نا. میں نے کہا کہ اسپیلنگ یاد کر لو اور ہر ایک کا جان لو کہ علامہ آدم الاسماء. اگر چیزوں کے باڈی پارٹس کے نام آ گئے، ہمیں تو ہاتھ، ہینڈ سب یہ صرف آتے ہیں، اندر کے تو پتہ ہی نہیں ہے. یہاں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو. تو میں نے کہا اب یہ تو تم نے تیاری کی ہے تو تمہیں یہ آیا نا. تو ان غریبوں کا جانو کہ جنہوں نے کبھی کتاب ہی نہیں دیکھی، ان کو نام بھی نہیں پتا ان چیزوں کے، وہ کیا کرتے. آج ہم نے ایک کمپیوٹر چلانا ہوتا نا تو اس کے لیے بھی ہم ٹریننگ لینی پڑتی ہے. اس کو یہ کہتے ہیں یہ ہارڈ ڈسک ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، اور پھر اس کے بعد بھی اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اپنی باڈی کو تو انسان نے ابھی ڈسکور ہی نہیں کیا، اس کو چلانا تو بہت ہی دور کی بات. بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اپنی باڈی کو خود نہیں رن کر سکتا. تو میں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین. اور پھر یہ صرف ہم نہیں، عالمین. سوچو باقی چیزوں کا کیا ہوگا. میں نے کہا صرف مجھے ایک بات کا جواب دو، خود بن سکتا؟ نہیں. خود چل سکتا؟ نہیں. تو میں نے کہا کس کی تعریف ہونی چاہیے؟ تو ماں جو ہوتی ہے نا وہ بچے کو ایسے تفسیر پڑھاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ سب مائیں ہیں نا، تو آپ کو ٹپس دے رہی ہوں، اس لیے بیٹے کی بات کرتی ہوں.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.